سلطان نورالدین زنگی کی کہانی ہم آپ کے لیے لائے ہیں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ دوسری جانب سلطان نورالدین زنگی حلب سے اور اس کا بڑا بھائی موصل سے اپنے لشکر کے ساتھ بڑی برق رفتاری کے ساتھ دمشق کا رخ کیے ہوئے تھے، یہاں تک کہ دونوں بھائی وصل سے آگے پہنچ گئے۔ ادھر فرانس، جرمنی اور یروشلم کے بادشاہ کو جب خبر ہوئی کہ مسلمانوں کے جس لشکر کے ہاتھوں صلیبیوں کو شکست ہوئی، اس کے علاوہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر سلطان نورالدین زنگی اور اس کا بھائی سیف الدین بھی انہی کا رخ کر رہا ہے، تو ان کے حوصلے خطا ہو گئے۔ سارے ولولے مردہ لمحوں میں تبدیل ہو کر رہ گئے۔ سلطان نورالدین زنگی اور سیف الدین کا صلیبیوں پر اس قدر خوف اور اس قدر وحشت طاری ہوئی کہ تینوں بادشاہ نے مل کر یہی فیصلہ کیا کہ فی الفور دمشق کا محاصرہ ترک کر دیا جائے اور کسی محفوظ مقام کی طرف چلے جانا چاہیے۔ یہ فیصلہ کرتے ہی تینوں شہنشاہوں نے فوری اپنا محاصرہ اٹھا لیا اور یروشلم کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ ادھر سلطان نورالدین زنگی کو بھی خبر ہو چکی تھی کہ دمشق کا محاصرہ ترک کر کے صلیبی بھاگ گئے ہیں۔ یہ خبر سن کر سلطان کا بڑا بھائی سیف الدین تو اپنے لشکر کے ساتھ موصل کی طرف چلا گیا، اور جو لشکر سلطان نورالدین زنگی اپنے ساتھ لایا تھا، اس کے ساتھ سلطان نے بالک کا رخ کیا اور وہاں اس نے پڑاؤ کر لیا، تاکہ اس سمت سے اگر کوئی صلیبی لشکر مسلمانوں کے علاقے میں داخل ہونے لگے تو ان کی سرکوبی کی جا سکے۔ ساتھ ہی سلطان نے شیرکو اور مجدد الدین کو پیغام بھجوایا کہ جب وہ یقین کر لیں کہ صلیبی دمشق سے پوری طرح سمٹ کر یروشلم کی طرف چلے گئے ہیں، تب وہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ بالک میں ان سے آ ملے۔